بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مدینہ سے نکالے گئے یہودیوں نے مدینہ سے کچھ فاصلے پر خیبر کے نام سے اپنی اسرائیل نما بستی آباد کر لی۔ اس بستی میں 6 بڑے قلعے، 20,000 یہودی جنگجو اور بہت سا سامان حرب موجود تھا۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے مخالف دیگر عرب قبائل سے جوڑ توڑ میں مصروف تھے۔ ڈر تھا کہ وہ جلد مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو آپ اس فتنے کو کچلنے کے لیے فقط 1600 جاں نثار صحابہ کے ساتھ مدینہ سے چلے اور خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن جاری رہا۔ اس دوران اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ ان کے متحد نہ ہونے کے سبب مسلمانوں نے یکے بعد دیگر 5 قلعے فتح کر لیے۔ چھٹا قلعہ کموس بہت مستحکم تھا اور وہاں سے مزاحمت بھی جاری تھی۔ مرحب نامی ایک مشہور یہودی اس قلعے کا سردار تھا جو کہ عرب کے نامور بہادروں میں شمار ہوتا تھا۔ علامہ ابن اسحاق علیہ رحمہ روایت نقل کرتے ہیں، اس قلعہ کموس کو فتح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور صحابہ کرام کی قیادت ان کے سپرد کرتے ہوئے قلعہ فتح کرنے کا حکم فرمایا۔ جو جھنڈا آپ کو عطا کیا گیا اس کا رنگ سفید تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہودیوں سے جنگ کی لیکن فتح نصیب نہ ہوئی۔ بالآخر آپ واپس بارگاہ نبوت میں لوٹ آئے۔ آپ کے ناکام واپس لوٹ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہودیوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے مگر آپ بھی قلعہ فتح کرنے میں ناکام رہے۔ بالآخر آپ کو بھی ناکام ہی واپس لوٹنا پڑا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں کل تم میں سے ایک ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اس شخص کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمائے گا اور وہ بھاگے گا نہیں۔ حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں، حضور نے اگلے روز امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کو بلایا جبکہ وہ اس وقت آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا تھے۔ حضور نے ان کی آنکھوں میں لعاب شریف لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرماتے ہوئے حکم فرمایا، یہ جھنڈا لو اور آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح سے ہمکنار فرمائے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں، حضرت علی نے جھنڈا لیا اور تیزی سے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ ہم آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے قلعے کے نیچے پتھروں کے ایک ڈھیر پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا جھنڈا وہاں گاڑا تو ایک یہودی جو قلعے کی دیوار سے آپ کو دیکھ رہا تھا پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی کہنے لگا، قسم ہے اس کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، تم غالب آ گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں، یا اس یہودی نے جو بھی کہا لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم واپس نہ پلٹے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرما دی۔ علامہ ابن اسحاق نے حضرت ابو رافع سے ایک اور روایت نقل کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے جب انہیں حضور نے اپنا جھنڈا عطا کر کے بھیجا تھا۔ جب ہم قلعے کے قریب پہنچے تو اس کے مکین جنگ کرنے کے لیے قلعے سے باہر نکل آئے۔ حضرت علی شیر خدا نے ان سے جنگ کی، حتیٰ کہ ایک یہودی نے ان پر وار کیا تو آپ کی ڈھال آپ کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اسی اثناء میں حضرت علی نے قلعے کے پاس پڑا ہوا ایک دروازہ اٹھا لیا اور اسے ہی ڈھال بنا لیا۔ وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں رہا اور آپ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ جب آپ جنگ سے فارغ ہوئے تب آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے جنگ ختم ہونے کے بعد 7 آدمیوں کے ساتھ مل کر
اس دروازے کو الٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس قدر بھاری تھا کہ ہم لوگ اس کو الٹا نہ سکے، جسے جنگ کے دوران اکیلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک ہاتھ میں اٹھائے بطور ڈھال استعمال کر رہے تھے۔ علامہ ابن اسحاق سے ایک اور روایت منقول ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لعاب دہن شریف لگایا تو وہ آنکھ نہ صرف بالکل ٹھیک ہو گئی تھی بلکہ آپ کی وفات تک آپ کو پھر کبھی آنکھ کی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی شیر خدا سخت گرمی میں بھی موٹی قبا پہنتے تو آپ کو گرمی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، اور سخت سردی میں پتلا کپڑا بھی پہنتے تو آپ کو سردی کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز آشوب چشم کی تکلیف کی وجہ سے میرے لیے دعا کی تھی، یعنی اے اللہ اسے شفا عطا فرما، اسے سردی اور گرمی سے نجات عطا فرما۔ دوستو یاد رہے، یہ جنگ خیبر وہ عظیم معرکہ ہے جس میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہود اور اہل عرب قبائل کے سب سے مشہور پہلوان مرحب کو جہنم واصل کیا تھا۔ اسی میں مرحب پہلوان کا بھائی یاسر بھی جہنم واصل ہوا تھا، اور مال غنیمت میں عالم اسلام کی اہم ترین خاتون زینب بنت حی بن اخطب کو حاصل کیا گیا تھا، جنہیں زمانہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب کے نام سے جانتا ہے۔ دعا ہے رب کریم علم دین پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔